السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو پر پروگرام اسلام اسپیشل۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہین۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسلام چینل اردو کے معروف اینکر پرسن راجہ ذیشان۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام اسپیشل میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کچھ ایسی شخصیات سے جن کا معاشرے میں اپنا ایک الگ مقام ہے، اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے کو لے کر آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں اور ہمارے درمیان ایسی ہی ایک شخصیت موجود ہیں۔ ان کا تعارف کرواتے ہوئے کچھ رسمی جملے ادا کرنے کی بجائے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی کچھ ریمارکس تھے وہ آپ کے سامنے دہراتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اگر پاکستان کی موجودہ پارلیمنٹ میں آرٹیکل 62 اور 63 کا مکمل طور پر اطلاق کر دیا جائے تو ایک ہی ایسی شخصیت ہے جو اس کے اوپر پورا اترے گی۔ ہماری نہایت خوش قسمتی وہ شخصیت آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ میری مراد جناب سینیٹر سراج الحق، امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان۔ سراج صاحب ماشاءاللہ، ہم آپ کو سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اسلام چینل اردو پر۔ آپ موجود ہیں، آپ یورپ کے اور برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ آپ کا دورہ کیسا چل رہا ہے اور کس مقصد کے لیے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر لاکھوں پاکستانی ہیں برطانیہ میں، ڈنمارک میں، ناروے میں اور دوسرے یورپی ممالک میں، تو ان سے رابطے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہم سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی حال پرسی کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ان کے مسائل اور مشکلات یہاں بھی ہیں اور ملک کے اندر بھی ہیں، تو وہاں بھی ان کے جو تجاویز ہے، سجیشن ہے، وہ ہم نے لے لیے ہیں۔ تو ان سے ہم نے ایک لحاظ سے یہاں کے حوالے سے بھی اور وہاں کے حوالے سے کونسلنگ کی، مشاورت کیا، بہت ساری چیزوں کو شیئر کیا۔ تو میں نے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے اور خصوصی طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس دورے کو بہت مفید پایا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سراج صاحب، بات کریں گے، یقیناً آپ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں، جماعت اسلامی سے ہی آغاز کریں گے۔ جماعت اسلامی ایک نہایت نسبتاً پرانی تنظیم ہے، پاکستان بننے سے پہلے وجود میں آئی، ہم نے دیکھا ابھی تک موجود بھی ہے اور جس سٹرکچر پہ وہ قائم تھی اسی سٹرکچر کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن سراج صاحب، ابھی تک وہ عوامی پذیرائی جماعت اسلامی حاصل نہیں کر سکی جو نسبتاً جماعت اسلامی کے بعد بننے والی تنظیموں نے، سیاسی جماعتوں نے حاصل کی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر الیکشنز میں لوگ جماعت اسلامی کو اس طرح سے پذیرائی کیوں نہیں بخشتے؟ بنیادی مسئلہ نظریاتی جماعتوں کے لیے ہمیشہ سے مشکل رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا کام صرف الیکشن تک محدود نہیں ہے۔ مخلوق خدا کو خالق سے جوڑنا ہے، لوگوں کی اخلاق، لوگوں کی تربیت کرنی ہے، اور ایک انسان کو اچھا مسلمان بنانا ہے۔ تو یہ تعلیم، تربیت، تنظیم، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اگر یہ صرف ایک الیکشن میں کامیابی کے حد تک ہوتا تو یہ ایک آسان کام ہوتا، لیکن انسانوں کی تربیت یہ انبیاء کا کام ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا ہے اپنے نبی سے کہ میں ایک بہت مشکل کام آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کو حضرت لقمان کا وہ جو قول ہے یاد ہوگا کہ قرآن کے الفاظ میں اس نے اپنے بیٹے سے یہی فرمایا تھا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ میرے بیٹے نماز پڑھو، لوگوں کو حق کی طرف بلا لو اور برائی کا مقابلہ کرو، اور اس راستے میں اگر کوئی مشکل پیش آئی تو صبر کرو۔ آخری بات یہی کہ ان ذلک من عزم الامور، یہ بہت مشکل کام ہے، اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ تو یہ ہمارا مشکل کام ہے، انبیاء کا کام، اس کو ہم جانتے ہیں۔ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے۔ یہ ہم نے نہیں دیکھنا ہے کہ لوگوں نے ساتھ دیا تو ہمارا کام ٹھیک ہے، ساتھ نہیں دیا تو ہمارا کام غلط ہے۔ الحمدللہ ہمارے دستور کے پہلے صفحے پر یہ لکھا ہے کہ ہم لوگوں کو امیر جماعت اسلامی کی طرف بھی نہیں بلائیں گے، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں گے۔ تو ہم ایک مسلکوں سے بالاتر جماعت ہے، ہم لسانی تعصبات سے بالاتر جماعت ہے، اس لیے ایک نظریاتی کام ہے۔ جہاں تک پاکستان میں سیاست ہے تو 47 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد اس پر سیاست پر ظالم جاگیرداروں نے اور کرپٹ سرمایہ داروں نے قبضہ کیا،
اور پیسے کا ایک کھیل بن گیا ہے. اس لیے کوالٹی کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر، دیانت کی بنیاد پر لوگ آگے کم بڑھتے ہیں. پیسے کی بنیاد پر یا عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کی بنیاد پر آسانی کے ساتھ لوگ بڑھتے ہیں. ہم نے حوصلہ نہیں ہارا ہے، نہ اپنی قوم سے ہم مایوس ہے. قوم نے ہم پر کراچی میں اعتماد کیا، ہم نے ڈیلیور کیا. قوم نے ہم پر دیر میں، سوات میں، بنیر میں، KPK میں اعتماد کیا، ہم نے بہترین طریقے سے ڈیلیور کیا. اور میں ویسے خود فائنانس منسٹر رہا ہوں، اور میرے استعفیٰ کے بعد ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے دبئی میں بڑی مجلس میں اعتراف کیا کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی نے فائنانشل مینجمنٹ کا بہتر مظاہرہ کیا ہے تو جماعت اسلامی کا یہ منسٹر ہے جس کا نام سراج الحق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیت جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کا جیسا آپ نے بھی فرمایا اور پوری قوم جانتی ہے کہ آپ کے پاس پورا ایک روڈ میپ ہے. آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ یقیناً اٹریکٹ بھی کرتی ہیں ایک بہت سارے طبقے کو. لیکن اس سب کے باوجود ناقدین یہ کہتے ہیں سراج صاحب کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ وکٹ پر کی دونوں جانب کھیلنے کی عادی ہے. ایک طرف آزاد کشمیر میں آپ نون لیگ کے اتحادی ہیں، دوسری جانب آپ مرکز میں ان کی اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں، دوسری جانب آپ خیبر پختونخوا میں آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اگر کراچی کی بات کرتے ہیں، وہاں پر لوکل باڈی الیکشنز جو جب ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ تھے، اور اسی طرح سے پنجاب میں آپ نون لیگ کے ساتھ لوکل باڈی الیکشنز میں تھے. ایک طرف دیکھا جائے تو جو اسپیکر کا الیکشن تھا اس میں آپ نے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا، اور اسی جب جو کینڈیڈیٹ کا جب انتخاب جو ضمنی انتخاب 122 کا تھا اس میں آپ تحریک انصاف کے ساتھ تھے. تو کیا یہ سیاست کا دوہرا معیار نہیں ہے؟ دیکھیے 2013 کے الیکشن میں جماعت اسلامی اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑا تھا، اور الیکشن میں کامیابی کے بعد PTI بھی خیبر پختونخوا میں جیت گئی اور ہماری بھی امیدواران کامیاب ہو گئے تھے. تو ان کو ضرورت تھی کہ ہمیں انہوں نے مخلوط حکومت میں شرکت کی دعوت دی، اس لیے ہم نے اس کو قبول کیا. اور اس وقت خیبر پختونخوا میں ہمارے 3 منسٹر بھی ہے اور 2 پارلیمانی سیکرٹریز ہے. تو 2013 کے الیکشن میں، قومی الیکشن میں ہمارا کسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں تھا. ہم اپنے نشان پہ لڑے تھے اور اپنے نام سے لڑے تھے، اپنے جھنڈے کے ساتھ لڑے تھے. رہی بات آزاد کشمیر کی آپ نے پوچھا، تو میں کلیئر کروں کہ ہم منافقت نہیں کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر ہے اور ان کا اپنا ایک دستور ہے. جس طرح ان کا دستور علیحدہ ہے، ان کا صدر اپنا ہوتا ہے، ان کا وزیر اعظم اپنا ہے، اسی طرح جماعت اسلامی آزاد کشمیر کا سیٹ اپ بالکل علیحدہ ہے. ان کے ارکان جماعت اسلامی پاکستان کے ارکان نہیں ہیں. وہ ان کا اپنا دستور ہے، وہ اپنا لیڈر بھی خود منتخب کرتا ہے، فیصلے بھی خود کرتے ہیں. الیکشن میں بھی ان کی اپنی مرضی ہے، جس کے ساتھ چاہے جس کے ساتھ نہ چاہے. ہم اپنی کوئی بات اس پر مسلط نہیں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسرے طرف ایسا نہیں ہے. تیسری بات آپ نے کی نا اسپیکر میں، تو ظاہر ہے اسپیکر میں ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ نہیں تھا کہ ہم لاتے. تو جو اس وقت اویلیبل کینڈیڈیٹ تھا ان میں سے جو بہتر تھا اس میں ہم نے ان کو یقیناً سپورٹ کیا. پھر وزیر اعظم کا انتخاب تھا، آپ کو معلوم ہے، تو ہم نے نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد ایک طرف جناب عباسی صاحب کینڈیڈیٹ تھے، دوسرے طرف PTI نے شیخ رشید کو اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کیا، اور تیسری طرف جماعت اسلامی نے، اگرچہ ہمارے 4 ارکان تھے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے صاحبزادہ طارق اللہ صاحب کو اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کیا اور ہم نے 4 ووٹ لیے. تو ہم اپنے نظریے، اپنے پیچھے اور اپنے سلوگن کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں. رہی بات یہ لوکل گورنمنٹ کا، تو چونکہ لوکل گورنمنٹ میں کراچی میں ہمارے اور PTI کا اتحاد تھا، لیکن ایک جگہ پر PTI اور MKM کا مشترکہ گورنمنٹ بنا ہے. تو لوکل گورنمنٹ میں ہر جماعت نے اپنے لوکل پارٹی کو اختیار دیا تھا. تو اس لیے انہوں نے ایک جگہ پر MKM کے ساتھ اتحاد کیا تھا، دوسری جگہ پر ان کا ہمارے ساتھ اتحاد تھا. لیکن جنرل الیکشن میں ہم اپنے نشان پہ لڑے تھے، اور اب آئندہ الیکشن کے لیے بھی ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. جی بالکل. اچھا سراج صاحب، اسی حوالے سے آئندہ الیکشن کے حوالے سے بھی کچھ سوالات تیار ہیں، لیکن اگر اسی سے ایک سوال میں اور جوڑوں،
ضمنی انتخابات ہوئے پورے پاکستان میں، مختلف مواقع پہ جماعت اسلامی بھی کئی جگہوں پہ الیکشن لڑی. حال ہی میں لاہور میں بھی ایک ضمنی انتخاب ہوا اور اس میں جماعت اسلامی کو پڑنے والے ووٹ حیران کن حد تک کم رہے. اسی انتخابات میں 2 دیگر جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے ان کے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے اور بالکل ایک نئی جماعتیں جن کا اس سے پہلے خاص وجود ہمیں قومی منظر نامے میں نظر نہیں آتا، وہ کھڑی بھی ہوئی نہ صرف جماعت اسلامی سے بلکہ دیگر مختلف امیدواروں سے بھی نسبتاً زیادہ ووٹ انہوں نے مختلف جگہوں پہ لیے. آخر اس کی کیا وجہ؟ جماعت اسلامی جو گراؤنڈ پہ بھی موجود ہے، جماعت اسلامی لاہور میں دیگر جگہوں پہ، لیکن پھر ایک نیا کینڈیڈیٹ آتا ہے اور وہ زیادہ ووٹ لے جاتا ہے. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے تو الیکشن میں اس لیے حصہ لیا کہ اپنے کارکن کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام کے لیے جو راستہ ہے وہ پولنگ سٹیشن، پولنگ بوتھ سے گزرے گا، اور جمہوریت پر ہم یقین رکھتے ہیں، جمہوری طریقے سے انقلاب آئے گا. ہم نے ماضی میں چونکہ بائیکاٹ کیا ہے، اس بائیکاٹ کے اثرات تھے ہمارے اوپر، اور لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ کیا پھر بائیکاٹ کریں گے. اس لیے ضمنی میں ہماری پوزیشن اچھی تھی یا نہیں، ہم نے اس لیے حصہ لیا کہ کم از کم اپنے کارکن کے پیغام دے. دوسری بات یہ کہ ہر حلقے میں آدمی کا پوزیشن یکساں نہیں ہوتا ہے، نہ ہر حلقے میں ہر جگہ اچھا کینڈیڈیٹ، کہیں آپ اچھے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوں گے، کم کمزور کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہ الیکشن ایسے ماحول میں ہو رہا تھا جہاں ایک طرف مسلم لیگ اور دوسری طرف پی ٹی آئی، تو کیا ہم الیکشن میں حصہ نہ لیتے تو ہم ایک کے ساتھ دیتے. اس لیے ہم نے اپنے کارکن کو یہ پیغام دیا کہ ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے، ہم نے اپنے جھنڈے کے ساتھ اور اپنے میدان میں کھڑا ہونا ہے اور ایک متبادل کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. چونکہ ضمنی الیکشن آپ جانتے ہیں اس میں اکثر وہی لوگ جیت جاتے ہیں جو حکومت میں ہوتے ہیں. ہم نے تو لڑنے کے لیے یعنی جیتنے کے لیے نہیں لیا، صرف یہ کہ ہم اس چیز سے بچ جائیں کہ اگر آپ حصہ نہیں لیتے ہیں، روز آپ کے دفتر کو ایک جرگہ آپ کو آ کر بیٹھے گا کہ جناب آپ کا تو اپنا کینڈیڈیٹ نہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ سچویشن ہو. باقی یہ ایک ہوتا ہے نا اینول ایگزام، ایک ہوتا ہے ہوم ایگزام. تو ایک ہوم ایگزام میں اگر آپ حصہ لیں اور آپ کے نمبر اچھے نہ آئیں تو آپ اینول ایگزام کے لیے اچھی تیاری کریں گے. لہٰذا ہم نے حصہ لے کر یہ تو ضرور کیا کہ اپنے کارکن کو موٹیویٹ بھی کیا کہ نہیں راستہ یہی ہے. ہم نے یہ ضرور کیا کہ ہم نے کسی اور کا ساتھ نہیں دیا، اپنے نشان کے ساتھ رہے. لیکن ووٹ ہمارے اس لیے کم آئے کہ اس حلقے میں ہمارا کینڈیڈیٹ اس علاقے کا اپنا نہیں تھا، باہر سے ہم نے لایا تھا. پھر کارکنان نے کمپین اس لیے نہیں کی زیادہ کہ ویسے بھی یہ تو جیتنے کے لیے نہیں ہے، اور ایک اس کے لیے ہے کہ ہمارا یہ کام زندہ رہے، نام زندہ رہے، نشان زندہ رہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد الیکشن ہوا پشاور میں، اس کے بعد ضمنی اور مزید الیکشن ہو گئے، بتدریج ہماری کارکردگی اچھی رہی الحمدللہ. سر صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ اپنے جھنڈے پہ اور اپنے نشان پہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے یہ الیکشن تمام لڑے گئے تھے، لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے الیکشن 2018 میں آ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہی آپ پتے تقریباً واضح طور پہ شو کر چکے ہیں کہ ہم ایم ایم اے کو بحال کریں گے، ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے. ایم ایم اے کا تجربہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، اور جس طرح سے ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل کا خاتمہ ہوا تھا اور اس گورنمنٹ کا بھی خاتمہ ہوا، وہ بھی ہمارے سامنے دیکھا. تو کیا یہ درست اسٹریٹجی رہے گی؟ دیکھیے، اس وقت ہمارے ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جو بین الاقوامی سچویشن ہے اور جو ملک کی سچویشن ہے، ہمارے ملک کو ضرورت ہے ایک ایسے متبادل قیادت کی جو اسٹیٹس کو جاری رکھنے کی بجائے قوم کو ایک متبادل بیانیہ دے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ممبر اور محراب آپس میں الجھنے کی بجائے ایک ہی پیچ پہ رہے، ایک بیانیہ کے ساتھ رہیں. پھر یہ ہے کہ ہم نے ان جماعتوں کو اکٹھا کیا متحدہ مجلس عمل کی صورت میں جن کا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے، جنہوں نے قرضے لیے ہیں نہ معاف کروائے ہیں، جو نیب میں مطلوب نہیں ہے، جس پر کوئی کرپشن کمیشن کے دبے اور داغ نہیں ہے. اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مذہبی جماعت لاکھ آپ اس سے اختلاف کرے، لیکن اس کا نام آپ کو وہاں نہیں ملیں گے جہاں قوم کے لیے رسوائی، بدنامی اور ذلت اور خواری کا ایک سبب بنتا ہے. باقی متحدہ مجلس عمل کے ذریعے ہم مسئلے کے اختلافات کم کریں گے. متحدہ مجلس عمل کے ذریعے پاکستان کی جو نظریاتی شناخت ہے
اس کو ایک استحکام ملے گا. اور میں اگر آسان بات کر لوں، پاکستان میں جو موجودہ نظام ہے، یعنی یہاں جرنیلوں نے حکومت کی، اوڈیروں نے حکومت کی، سرمایہ داروں نے حکومت کی، جاگیرداروں نے حکومت کی، ان کی حکومتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، 19-20 بھی فرق نہیں ہوتا ہے. یہی کوئی 100-200 سرمایہ دار اور جاگیردار ہے، کبھی ایک پارٹی میں آپ کو نظر آئیں گے، کبھی دوسرے میں، پھر اس کو چھوڑ کر اس میں. بھائی کو ادھر بٹھایا ہے، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، بڑا بھائی ادھر ہے، چھوٹا بھائی ادھر ہے. ان لوگوں کو ایک زبردست دھوکہ دینے میں اب تک یہ کامیاب ہو گئے. ایک ہی گیراج میں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن صبح مختلف جھنڈے اٹھا کر مختلف سمتوں میں چلے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے لیے یرغمال بنا سکے. ہم اس لیے اسٹیٹس کو کے مقابلے میں ایک متبادل پلیٹ فارم پیش کر رہے ہیں. صاحب بالکل آپ نے متبادل پلیٹ فارم کی بھی کیا، لیکن اگر آپ کی ہی بات کو میں اس سے دوبارہ سے جوڑوں کہ اگر کچھ سرمایہ داروں کے انہوں نے اس پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، تو جماعت اسلامی یا اگر آپ دیگر کچھ دینی جماعتوں کو بھی ساتھ میں ڈالیں، متحدہ مجلس عمل میں بھی ہم دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام جو فے ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص ایسی پارٹی نہیں ہے جس کی گراؤنڈ پہ موجودگی اس طرح سے ہو اور اس کے ووٹرز بھی ہوں. تو کیا آپ اس میں ایم ایم اے میں کچھ نئی پارٹیاں بھی شامل کریں گے یا کچھ ایسی شخصیات جو اپنا ہولڈ رکھتی ہیں؟ اصولی طور پر یہی فیصلہ کیا کہ جو لوگ متحدہ مجلس عمل میں اس وقت شامل نہیں ہیں، لیکن وہ تمام لوگ جو نظریہ پاکستان پر یقین رکھتے ہیں اور جو کرپشن میں ملوث نہیں ہیں اور جو پاکستان میں اسلامی نظام کے حامی ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے. اور تنظیموں کے علاوہ ایسی شخصیات بھی ہیں جو اچھے بھلے لوگ ہیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں اور باصلاحیت بھی ہے، ان سے بھی رابطے کے لیے ہمارا کام جاری ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک وسیع تر پلیٹ فارم بنا دیں. لیکن سراج صاحب، نظام کو تبدیل کرنے کے لیے جو نشستیں ہیں وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اب 4 نشستیں آپ کی چونکہ قومی اسمبلی میں ہیں، اب الیکشن جو ہے وہ بالکل قریب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری سچویشن کے بعد جماعت اسلامی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیا صرف ایک اتحادی حکومت بن کے رہنا یا کہ کلیئر میجورٹی جو ہے وہ حاصل کرنا انتخابات میں؟ ہم تو ایک واضح میجورٹی چاہتے ہیں. گزشتہ 2002 کے الیکشن میں بھی متحدہ مجلس عمل نے کوئی 68 نشستیں جیتی جی. اور الحمدللہ اس بار بھی ہماری تیاری ہے کہ ہم اس کو ڈبل کر لیں. اگر ہم یہ ڈبل کر لیتے ہیں تو ہم آسانی کے ساتھ حکومت میں آ سکتے ہیں. لیکن صاحب اگلے الیکشن کا آپ کا منشور کیا ہوگا؟ کیا اس کے اوپر کام ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے؟ تو اس کے بنیادی نکات کیا ہوں؟ دیکھیے، میں اندھیرے میں نہیں ہوں، میں بالکل کلیئر ہوں. آپ جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھیں، میرے ذہن میں ایک مکمل خاکہ موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میرا معاشی پالیسی کیا ہوگا، میری تعلیمی پالیسی کیا ہے، میری صنعتی پالیسی کیا ہے، میری زراعتی پالیسی کیا ہے. اور اختصار یہ ہے کہ میرے ذہن میں ایک جدید اسلامی ویلفیئر پاکستان کا ایجنڈا، ایک فلاحی پاکستان جس میں کوئی نوجوان بے روزگار نہ رہے، لوگ فٹ پاتھوں پر نہ سوئے، اور وسائل کا منصفانہ تقسیم ہو، اور ہر بچے کے ہاتھ میں قلم تمایا جائے، اور حکمران اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہ سمجھے. اس لیے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کرنا ہوگا، غیر ترقیاتی اخراجات ختم کرنے ہوں گے اور عوام کو اوپر اٹھانا ہوگا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی نظام آپ کو یہ الاؤ کرے گا؟ آپ کا یقیناً آپ کا ایک روڈ میپ ہے، آپ کی پالیسیز بہت اٹریکٹ کرتی ہیں ایک طبقے کو، لیکن اس کے باوجود آپ نہیں سمجھتے کہ جیسے دیکھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی بہت ساری دھاندلی کی آوازیں بھی سنائی دی کہ نظام کو پہلے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ اور یہ کیسے کون کرے گا؟ یہ نظام تبدیل ہم کون کرے گا؟ انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ہم زور اور اسلحے کی بنیاد پر انقلاب پر یقین نہیں رکھتے. ہم رایامہ کو تیار کرنا چاہتے ہیں، اور اس الیکشن میں ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اپنے اس ویلفیئر اسلامی پاکستان اور ایک جدید اسلامی پاکستان کی تصور سے لوگوں کو آشنا کر لے. اس میں ہم کامیاب ہوں گے. پہلے اتنے ذرائع نہیں تھے، اب میرے خیال میں لوگوں کو آگاہ کرنے اور شعور کو عام کرنے کے لیے کافی ذرائع موجود ہے. لیکن سراج صاحب، آپ نے سمجھ کہ ترجیحات ہمارے حکمرانوں کی وہ بہت مختلف ہیں. ہماری ترجیحات یہاں پہ ٹرانسپورٹ کے اوپر ہیں، میٹرو بس کے اوپر ہیں. جو آپ نے بات کی تعلیم کی اور یہ صحت کی اور اس طرح سے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان پر تو کوئی توجہ نہیں دے رہا. دیکھیے، میں تو ایک عام پاکستانی ہوں. ظاہر ہے میں کالج میں پڑھتا رہا اور گرمیوں کی چھٹی میں اپنے حاصل کے اخراجات کے لیے مزدوری بھی کرتا رہا. میرا والد صاحب بھی ایک عام مزدوری بھی کرتے رہے، پڑھتی بھی رہے، استاد رہے ہیں.
اس لیے میں جانتا ہوں کہ کسان کا مسئلہ کیا ہے، اس لیے کہ خود ہل چلاتا ہوں، ٹریکٹر چلایا ہے، ایک کھیتی باڑی سے میرا تعلق ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مزدور کا مسئلہ کیا ہے، اس لیے کہ خود مزدوری کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک غریب کرایہ دار کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ خود کرایہ کے گھر میں ایک عرصہ میں نے گزارا ہے۔ تو میں ایک عام پاکستانی ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایوانوں کے دروازے عام پاکستانیوں کے لیے کھول دوں۔ اس وقت تو ایوان میں کوئی سرمایہ دار اور جاگیرداری داخل ہو سکتا ہے، عام پاکستان تو وہاں جھانکنے کا بھی نہیں سوچ سکتا ہے۔ سراج صاحب، ایک بات یہ بھی ایک پرسیپشن بنا دی گئی ہے پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے بیرونی طاقتوں کی حمایت حاصل کرنا بھی ضروری ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی الیکشن سے پہلے کسی جماعت کو کیمپین جدہ سے شروع کر کے نیو یارک اور لندن، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اور کیا سراج صاحب، کیا آپ کا یورپ کا دورہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تو نہیں؟ میرے یورپ کا دورہ پاکستانیوں کے ساتھ ملنے کے حوالے سے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ شکوک شبہات اور پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ گرد و غبار ایک طرف ہو جائے۔ باقی یہ بنیادی سوال ہے کہ کیا بین الاقوامی دلچسپی ہے پاکستان کے الیکشن میں؟ میں کہتا ہوں کہ بالکل، بین الاقوامی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ گھوڑے رکھتے ہیں، گھوڑے پالتے ہیں۔ تو کیا ایسی طاقتیں آپ کو کبھی اقتدار میں آنے دیں گی جو آپ امریکہ گو کے نعرے لگاتے ہیں؟ نہیں، سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اختیارات اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اور بہت سارے ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی طاقتوں نے شکست کھائی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایران میں ایک انقلاب آیا، حال یہ ہے کہ 2000 سال ایک شہنشاہیت وہاں قائم تھی، لیکن جب عوام نے ساتھ دیا تو بیرونی دنیا شہنشاہ کو نہیں بچا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر قوم بیدار ہو جاتی ہے تو اس بیداری کے مقابلے میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے نہیں ٹھہر سکتے۔ قوم کیسے بیدار ہوگی؟ NA-120 میں جس جماعت کا کینڈیڈیٹ نااہل ہوتا ہے اسی جماعت کا ایک دوسرا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے، قوم کیسے بیدار ہوگی؟ دیکھیے، ضمنی الیکشن ایک ضمنی چیز ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سراج صاحب، جماعت اسلامی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ماضی میں ہم دیکھتے ہیں نہایت اگریسو پولیٹکس کی ہے۔ مرحوم قاضی حسین احمد، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے دور میں جو دھرنا پولیٹکس تھی اور احتجاجی پولیٹکس تھی، اب ہم دیکھتے ہیں نسبتاً تحمل مزاجی آ گئی ہے۔ دھرنے اس کے بعد بھی ہوئے لیکن جماعت اسلامی مکمل طور پہ ان کا حصہ نہیں بنی، اس سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ تو کیا امیر جماعت کی تبدیلی کے ساتھ پالیسیاں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے، ایک اصول ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اور اصول یہی ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام چاہیے اور پاکستان ایک جدید اسلامی فلاحی پاکستان ہو۔ ایک تدبیر ہے، حکمت ہے، تو ظاہر ہے حکمت اور تدبیر تو ہر زمانے کا یا ہر ماحول کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ قائد صاحب جب امیر جماعت تھے تو اس زمانے میں مسائل کچھ اور تھے اور آج مسائل کچھ اور ہے۔ ظاہر ہے، دیکھیے، جب قائد صاحب امیر بنے تھے تو افغانستان میں روس موجود تھا اور ساری دنیا اور افغان قوم اور پاکستان اس قبضے کو چھڑانے میں مصروف تھی۔ آج کل بالکل سینیریو مختلف ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ مسائل تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ بھی گرمی میں آؤں گا تو شاید اس طرح گرمی کے کپڑے نہیں ہوں گے، پھر ہلکے پھلکے، تو ہمارے ہاں بھی آپ کراچی میں کچھ لوگ، یہ تو موسمی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی تبدیلی بھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے قائد صاحب ہو، منور صاحب ہو یا کوئی اور ہو، ہمارے پرنسپل، اصول، نظریات اپنی جگہ پر ہے، تدبیر اور حکمت تو ہر وقت کی شورا خود ہی طے کرتی ہے۔ گفتگو کے اس سلسلے کو سراج صاحب جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، فی الحال پروگرام میں شامل کرتے ہیں بریک، ٹیک اے بریک، ویل بی رائٹ بیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اسپیشل لائیو میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینیٹر سراج الحق، امیر جماعت اسلامی پاکستان، اور ان سے گفتگو جاری ہے۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم فوکس کریں گے بین الاقوامی حالات کو، بین الاقوامی واقعات کو۔ سراج صاحب، بین الاقوامی حالات میں سب سے اہم جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں پاکستان کے حوالے سے نہ صرف ٹویٹ کیا بلکہ عملی اقدامات اٹھانے بھی شروع کر دیے ہیں۔ امداد بھی بند کر دی، امداد بند کر دی، اور پاک امریکہ تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ میں رہتے ہیں۔ ایک طرف ہم امریکہ کو اپنا بہترین دوست
کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، امداد وصول کرتے ہیں، اور دوسری جانب سے امریکہ کی جانب سے اسٹک اینڈ کیرٹ والی پالیسی بھی جاری رکھی جاتی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ٹرمپ کے اعلانات سے پاکستان پر کوئی اثر نہیں پڑا اور ہماری قومی وحدت میں اور اتفاق میں اضافہ ہوا، اور اگر یہ واقعی امداد بند کرے اس کا ہمیں بڑا فائدہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے وسائل میں اضافہ کریں گے، خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، اپنے پاؤں پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ڈسپلن ہمارے اندر آئے گا، اور ہمارے اندر یہ چیز بہتر ہو جائے گی کہ ان کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. اقبال نے فرمایا تھا کہ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو اگر ہماری پرواز میں کوتاہی ہے تو اس رزق سے ہے جس کے بند ہونے کا اعلان کیا. اگر یہ 10 سال پہلے کرتے تو اچھا ہوتا. اب ٹرمپ یہی چاہتا ہے کہ افغانستان میں ان کی لڑائی ہم لڑے. اب ٹرمپ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی شکست کا جو ملبہ ہے وہ پاکستان پہ گرے، چونکہ $1 ٹریلین انہوں نے خرچ کیا افغانستان میں نیٹو فوج اور ان کے سپورٹ پہ. اب قوم کو کیا چہرہ دکھائیں کہ کیوں ناکام ہو گئے؟ اس لیے کہ وہاں سے تو لاشیں ان کو ملتی ہے. تو اب وہ اپنی قوم کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کا متبادل یہی ہے کہ تو پاکستان کی وجہ سے ہم ہار گئے. لیکن سراج صاحب، ہمارے جو عسکری حلقے ہیں، فوجی حلقے ہیں، انہوں نے 60,000 کے قریب ہمارے فوجی جو ہیں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور پاکستان کی بہت قربانیاں ہیں، اور ایک ایسی جنگ میں جو کہ ہماری تھی بھی نہیں، جس میں ہمیں دھکیل دیا گیا. اور آپ نے سمجھتے کہ اس سب کے باوجود امریکہ کی جانب سے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا جا رہا، ہماری سروسز کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ہمیں ایک دلدل میں دھکیلا گیا ہے پرویز مشرف کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور وہ بھی اس لیے کہ پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر تھے. یورپ میں کوئی اسے ہاتھ میں لانے والا نہیں تھا، وہ دورہ کرتا تھا تو کوئی استقبال کرنے والا نہیں تھا. تو انہوں نے اس کو ایک اپرچونٹی سمجھ کر ان کو ویلکم کیا اور لبیک کہا کہ بس میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. خود ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ میں نے تو 7 پوائنٹس پیش کیے کہ شاید 1 قبول کریں گے، لیکن انہوں نے 7 کی بجائے اگر ہم 12 بھی کہتے تو اس کو بھی قبول کرتے. لیکن اب وہ ماحول نہیں ہے جو پرویز مشرف کے دور میں تھا، اور اس پالیسیوں کی تسلسل میں دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے $30 ارب دیا ہے، تو ہمارے تو $110 بلین سے زیادہ نقصان ہوا ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ 60,000 ہمارے لوگ شہید ہو گئے، ہمارے تعلیمی ادارے رنگ ہو گئی ہیں، ہمارے چوک اور چوراہے، ہمارے مساجد، ہمارے امام بارگاہیں، ہمارے دیہات، ہمارے شہر. تو یہ پالیسی کب تک چلے گی؟ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ مرتے رہیں لیکن ہمیں جتواؤ. یہ نہیں ہو سکتا ہے. سر صاحب، اسی حوالے سے جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے جو افغانستان میں لڑا جا رہا ہے، دوسری جانب اسی بات کو بنیاد بنا کے کچھ لوگوں نے پاکستان میں بھی کارروائیاں شروع کی، اور عموماً تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ مذہبی جماعتوں نے، جن میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، اب بلا شبہ امریکہ کو تو کنڈیم کیا، لیکن ان عناصر کو نام لے کے کبھی ان کو کنڈیم نہیں کیا جو پاکستان میں کارروائیوں میں مصروف رہے ہیں اور آج بھی مصروف ہیں. اس بارے میں کیا کہیں؟ یہ غلط ہے. ساری قوم نے مل کر حکومت کو ایک مینڈیٹ دیا آپریشن کے لیے، اور اس میں سیاسی جماعتیں اور دینی جماعتیں سب شامل تھے. جتنے بھی لوگ پارلیمنٹ میں تھے سب نے مل کر حکومت کو ایک مینڈیٹ دیا، اور حکومت نے فوج کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا، اور اس کے نتیجے میں ایک امن قائم ہوا. قبائلی علاقے بہتر ہو گئے، کے میں بہتری آئی، بلوچستان میں بہتری آئی. تو یہ نہیں ہے کہ جو اتنا بڑا اچیومنٹ ہوا ہے یہ کسی ایک ادارے کا یا ایک حکومت کا کارنامہ ہے. اس میں سیاسی، غیر سیاسی، دینی تمام لوگ شامل ہیں، اور ترقی اور امن کے خاطر ہر اقدام میں وہاں کی دینی جماعتیں ساتھ ہیں. ہم نے ہر طرح کی دہشت گردی کو مسترد کیا ہے، مذمت کیا ہے، وہ فرد کرے یا کوئی تنظیم کرے. اور ہمارا تو یہ اعلان ہے کہ پاکستان ایک جمہوری معاشرہ ہے، اور اختیارات تک پہنچنے کے لیے اگر ایک گیٹ موجود ہے پھر آپ کو روشن دان میں چلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ ہمارا ایجنڈا ہے ہی نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. اور اسلام میں تو آپ خود جانتے ہیں کہ اسلام کا تو مطلب ہی سلامتی ہے، اور اسلام کا تو مطلب ہی امن ہے. ہمارے دین میں تو جانوروں کے حقوق کی ضمانت ہے، خواتین کے حقوق کی ضمانت ہے، بچوں کے حقوق کی ضمانت ہے، حتیٰ کہ فصلوں کے اور درختوں اور پودوں کے حقوق کی بھی ایک
ضمانت موجود ہے۔ سراج صاحب بات کو دوبارہ سے انٹرنیشنل معاملات پہ لے کے جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں دوبارہ سے میں بات کروں گا ٹرمپ کی ہی، انہوں نے یروشلم کو تسلیم کیا اسرائیل کا دارالحکومت۔ آپ نے بھی پاکستان میں احتجاج کیا، دنیا بھر میں احتجاج ہوا، اسلامی ممالک میں بھی، دیگر ممالک میں بھی۔ آپ کے خیال میں اس کو حکومتوں کے معاملات تو اپنی جگہ، OIC نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ تو جاری کی لیکن کوئی عملی اقدام نہیں کیا جا، عوامی سطح پر مسلم معاشروں میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں یا انسانی بنیادوں پر لوگوں کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، وہ کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کچھ کام ریاستوں کے، کچھ کام عوام کی ہے۔ عوام ہمارے ہمیشہ بیدار رہے۔ کراچی میں ملین مارچ ہوا، جکارتہ میں ملین مارچ ہوا، استنبول میں ملین مارچ ہوا، قاہرہ میں لوگوں نے احتجاج کیا، یہی عوام کر سکتے ہیں۔ اب عوام کا جو کام ہے دعائیں کر سکتے ہیں، اگر آپ اس سے فنڈ مانگے آپ کو فنڈ دے سکتے ہیں، لیکن ریاست اپنے یعنی حکومت اپنا کام نہیں کر رہی ہے۔ اور جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جہاں 100 گیدڑوں کی قیادت شیر کی ہاتھ میں اس پر حملہ نہ کرو، لیکن جہاں 100 شیروں کی قیادت گیدڑ کے ہاتھ میں اس پر حملہ کرو۔ تو عالم اسلام تو بالکل بیدار ہے، لیکن شاہین صفت امت کی قیادت گرگس اور بزدلوں کی ہاتھ میں، اس کی وجہ سے یہ مسائل موجود ہے۔ ٹرمپ نے اعلان کیا لیکن ہوا کیا؟ ساری دنیا نے مل کر اس کو مسترد کیا۔ 128 ممالک ایک طرف تھے اور 9 ممالک جو ہیں وہ ایک طرف تھے جن کی حمایت میں تھے ٹرمپ کی صرف۔ بالکل، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ہمارے موقف کو سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم اقوام متحدہ کو پیسے نہیں دیں گے اور فنڈ بند کریں گے۔ لوگوں نے اس کو بھی مسترد کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالم اسلام کی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن کرنے کے اب بہت سارے کام ہیں۔ لابنگ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ غیر مسلم دنیا بھی، ایک جمہوری دنیا بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کو اور گہرائی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، پروپیگنڈی کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کشمیر اور فلسطین میں جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے اس سے ہر انسان کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن خود اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کچھ اسلامی ممالک بھی ہمارے ساتھ اس مشورے میں شریک ہے۔ اصل میں افسوسناک بات یہی ہے کہ خود عالم اسلام متحد نہیں ہے، ہمارے وسائل ہمارے قبضے میں نہیں ہیں، ہماری زمین اور ہماری ادارے ہمارے، اس لیے ہمیں لیبارٹریوں کو آباد کرنا ہے، ہمیں لائبریریوں کو آباد کرنا ہے۔ صرف ہاہو اور ناروں سے مسائل نہیں بنیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ OIC جو ہے یہ ایک پیج پر نہیں ہے، جو آرگنائزیشن ہے اسلامی اتحاد کی، یہ ایک پیج پر نہیں ہے؟ اور اگر دیکھیں OIC کہاں ایک پیج پر ہے؟ اگر OIC اس وقت وہ اگر جمع بھی ہوا ہے دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ اس وقت قیادت استنبول کے ہاتھ میں ہے، طیب اردگان کے ہاتھ میں ہے، وہ چونکہ ایک انرجیٹک لیڈرشپ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عالم اسلام کا اتنا پریشر آیا کہ اپنے حکمرانوں کو اپنے گھروں سے اور بنگلوں سے نکال کر استنبول میں جمع اور آنے پر مجبور کیا۔ پھر بھی مجھے افسوس ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے نمبر 1 وہاں نہیں آئے۔ لیکن استنبول کا کردار ہے، لیکن بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے جو انہوں نے روہنگیا میں جاری، جو میانمار میں جاری روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے، انہوں نے نہ صرف امداد کا اعلان کیا، بنگلہ دیش کی حکومت کو بھی یہ فورس کیا کہ وہ وہاں پر اکوموڈیٹ کرے، اگر کہ بنگلہ دیش کی حکومت جو وہ اس میں کسی قسم کو کوآپریٹ انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے میانمار میں، اس کا حل کیا ہے؟ طیب اردگان صاحب کے کردار کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے، اور ان کا روہنگیا جانا اور ان کے اہلیہ کا بنگلہ دیش جانا، ان کے ساتھ ہمدردی، اور یہ ان کا فرض بھی تھا، وہ نہ کرے تو کون کرے۔ لیکن دنیا بھر میں جو مسلمان اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے ہمیں مل کر سوچنا کی ضرورت ہے۔ ابھی آئندہ مہینے ہم اسلام آباد میں ایک کانفرنس کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے تحت، جس میں ہم دنیا بھر کے اقلیتوں کے نمائندگان کو، مسلمان اقلیتیں بھی اور غیر مسلم اقلیتوں کو بھی ہم بلا رہے ہیں، تاکہ ہم مل کر ایک ایسی اسٹریٹجی، ایک ایسا ایجنڈا، ایک پروگرام بنا لے کہ دنیا میں جو قوم بھی اقلیت میں ہے، پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کو بھی آپ اس میں بنائیں گے؟ نہیں، اس میں ہم دنیا بھر کے اقلیتوں کو بلا رہے ہیں۔ پاکستان سے صرف پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کے نمائندگان ہوں گے۔ میں نے اسمبلی میں بھی یہ تجویز پیش کی ہے کہ ہمیں پاکستان سے آغاز کرنا چاہیے اور یہاں بھی اقلیتوں کو ایک نام دیا جائے۔ اقلیت بذات خود ایک منفی نام ہے۔ اقلیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ مینارٹی، آپ کم ہیں۔ میں نے اس لیے سجیشن دی ہے کہ اقلیتوں کو پاکستان میں پاکستانی برادری کا نام دیا جائے۔ ایک ویل میجارٹی ہے مسلمان برادری، ایک مینارٹی ہے پاکستانی برادری، تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے۔ تو
تو میں انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے اقلیتوں کو اسلام آباد بلا رہا ہوں اور ساری دنیا میں اقلیتوں کے لیے ایک ایجنڈا ہم ترتیب دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک سیاض صاحب آپ نے فرمایا. اچھا ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے جماعت اسلامی کے تعلقات سعودی عرب سے کافی اچھے رہے ہیں اور دوسری طرف ایران سے بھی تعلقات اچھے رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ تعلقات دونوں ممالک سے اب بھی اچھے ہیں، اور اگر اچھے ہیں تو آپ اس کو بطور سینیٹر سراج الحق اور بطور جماعت اسلامی ان تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے مسلم امہ میں اتحاد کے لیے کیا کاوشیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم غافل نہیں ہیں، نہ ہم تماشائی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان فاصلے یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور یہ عالمی اسلام کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اپنے وسائل ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا یہ تو دانشمندی بھی نہیں ہے. اس لیے ایک ہی دن میں نے سعودی سفیر کو بھی بلایا تھا، میں نے اپنے گھر ایرانی سفیر کو بھی بلایا تھا، اور ان دونوں سے یہ ریکویسٹ اور درخواست کی کہ اس تناؤ کو، اس کچاؤ کو کم کر لے، گفت و شنید اور ڈائلاگ کے ذریعے اپنے مسائل حل کرے. اور ہم نے پاکستان کی حکومت سے بھی یہی کہا ہے کہ مسئلے کا حصہ بننے کی بجائے مسئلے کے حل کی کوشش کرے، اس لیے کہ ساری دنیا تماشا کر رہی ہے اور ہم آپس میں الجھتے رہیں تو یہ اسلام کے فائدے میں تو نہیں ہے. اس لیے ایک متحد عالمی اسلام یہ انسانیت کی ضرورت ہے. سراج صاحب کچھ بات کرتے ہیں پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے. ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں ایک جو بھارتی جاسوس کی ملاقات کروائی گئی کلبھوشن یادو کی فیملی کے ساتھ، اس کی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے بہت تنقید کی جا رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. گو کہ پاکستانی اتھارٹیز جو انہوں نے ایک کیمرہ جو ہے وہ ایک جوتے کے نیچے سے ملا ہے وہ بھی سامنے آیا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس سیاسی صورتحال میں ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اس جانب دیکھا جائے کہ بھارت کی جانب سے حوصلہ افزا ہے. انڈیا اس کیس میں بہت زیادہ ڈیفینسو ہو گیا ہے اور ان کے ساتھ کہنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا آفیسر گرفتار ہوا ہے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے، اور پھانسی کی سزا تو سنائی گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا اقدام تھا کہ ان کی والدہ اور ان کے اہلیہ کو بلایا گیا. حال یہ ہے کہ یہ اپرچونٹی اور یہ موقع انڈیا نے مقبول بٹ شہید کو نہیں دیا تھا، ان کو شہید کیا گیا، لیکن ان کے والدہ کو بھی، ان کے والد کو نہیں بلایا، پھر ان کی لاش بھی ان کو نہیں دی گئی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو چاہیے تھا کہ بڑے پیمانے پر اس چیز کا پروپیگنڈا کرتے. اگر اس طرح واقعہ خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ہوتا اور ہمارا کوئی اس رینک کا آدمی وہ گرفتار کرتے تو اس کو تو پنجرے میں بند کر کے اقوام متحدہ بھی ساتھ لے جاتے کہ یہ دیکھ یہ پاکستان کا بہت بڑا آفیسر ہے، ہم نے گرفتار کیا ہے. لیکن انہوں نے تو اعتراف بھی کیا ہے. اس لیے ہمارے ملک میں جتنے بھی دھماکے ہیں اور فساد ہو رہا ہے اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے، اور اب تک انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سب کے پیچھے را ہے؟ ظاہر انڈین گورنمنٹ ہے، را تو اس کا ایک ادارہ ہے، ہمیشہ یہ ادارے تو اپنے حکومت کے تحت ہوتی ہے، لیکن حکومت انڈیا کا نیت ٹھیک نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ کشمیر میں بھی قتل عام کر رہی ہے اور پاکستان کے خلاف بھی تحریک کاری کر رہی ہے. کشمیر کے مسئلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ مسئلہ کیا کبھی حل ہو پائے گا؟ یہ ضرور حل ہوگا. دیکھیے ہمارا اپنا ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سید علی گیلانی چونکہ اب 76 سال کے بزرگ ہو گئے ہیں اور پرانی نسل کے جانے کے بعد یہ مسئلہ ٹھنڈا اور ختم ہو جائے گا، لیکن برہان وانی کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ یہ تو نئی نسل کو وہاں کی ماؤں نے اپنے دودھ میں یہ جذبہ حریت دی ہے. اور خود انڈین کالم نویس نے لکھا ہے کہ میں وہاں گیا تھا تو وہاں 70 سال کے بوڑھے کے ہاتھ میں بھی ایک پتھر اور 7 سال بچے کے ہاتھ میں بھی ایک پتھر. تو اس کا مطلب ہے کہ مزید 70 سال ہمیں اس مشکل سے دوچار ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ایک دن تو ضرور آزاد ہوگا، لیکن خود انڈیا کے حق میں ہے کہ جتنا جلد ہو سکے وہاں سے نکلے. ایک کشمیری پر اس وقت انہوں نے 8 فوجیوں کو بٹھایا ہے اور ایک چھوٹی سی جگہ پر 8 لاکھ فوج موجود ہے. یہ کہاں انصاف ہے اور یہ کہاں کے عدل ہے؟ انسانی حقوق کی وائلیشن ہے جو روز ہم دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم کی ذمہ داری، اور خاص کر میں اس وقت برطانیہ میں ہوں، برطانیہ میں کہ یہ ایک تنازعہ برطانیہ نے چھوڑا ہے، اور اب چونکہ دونوں ممالک ایٹمی پاور بن گئے ہیں تو اس خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے اور دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کشمیریوں کو ان کا حق دے اور ان کو بھی جینے کا
موقع دیں. ڈاکٹر صاحب بالکل کشمیر کے اوپر آپ نے تفصیلی بات کی. بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں گاہے بگاہے سامنے آتی ہیں، خصوصاً وہاں پہ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے رہنما ہیں. اس کے اوپر ہم نے دیکھا پاکستان میں احتجاج تو ہوا لیکن حکومتی سطح پر کوئی اقدام نہیں کیا گیا. آپ سینیٹر ہیں، غالباً پاکستان میں سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں بھی اس کے اوپر بات تو ہوئی لیکن عملی اقدام نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے، جو نواز شریف صاحب کو یہ دن دیکھنا پڑا، شاید یہ کشمیریوں کی بد دعائیں ہیں یا بنگالیوں کے ان بنگالی دوستوں کی بد دعائیں ہیں کہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے. بنگلہ دیش میں یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں یا جن کو پھانسیاں دی جا رہی، اس کا کوئی کرمنل وہ نہیں ہے جرم. اس کا صرف ایک الزام ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور ان کا جواب یہ ہے کہ ہم اس وقت پاکستانی تھے، ہمارے جیب میں پاکستان کا شناختی کارڈ تھا، ہم نے ایک متحدہ پاکستان کو بچانے کی کوشش کی، ہمارا یہ فرض تھا. لیکن اتنا عرصہ بعد بھی اگر 86 اور 87 سال کے بزرگوں کو پھانسی دے رہے ہیں تو یہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ ساری دنیا کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے. ہم نے پاکستان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ بین الاقوامی انصاف کی عدالت میں جائیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ حکومت نہیں جا سکی، وہ صرف تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے. صاحب، یہ پاکستانی حکومت ہم بہت سے معاملات میں خاص طور پہ جو خارجہ امور سے متعلق رکھتے ہیں، کلبھوشن پکڑا گیا، بھارت فٹافٹ جو تھا عالمی عدالت انصاف میں چلا گیا، اس طرح مختلف معاملات ہیں. لیکن پاکستان اتنی دہشت گردی کے بعد یا خارجہ امور کے دیگر کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کے بعد، بنگلہ دیش میں ہونے والے کے بعد، آخر خارجہ امور میں اتنی زیادہ کمزوری کیوں دکھائی جاتی ہے؟ دیکھیے، ایک تو 4 سال سے ہمارا وزیر خارجہ نہیں تھا، اور وزارت خارجہ ایک بہت بھاری کام ہے. یہ 12 گھنٹے کام نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کرنے کا کام ہے. لیکن سابق وزیر اعظم کہتے تھے کہ خارجہ امور کو میں دیکھ رہا ہوں، فکر نہ کریں. تو اس کا جو انجام ہوا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے اب 3-4 مہینوں سے جب سے ایک مستقل وزیر خارجہ بن گیا ہے تو مجھے سفارت خانوں نے بتایا کہ معاملات بہتر ہوئے ہیں. خود برطانیہ میں بھی، ڈنمارک میں بھی، ناروے میں بھی اب معاملات بہتر ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے ایک قلم تو تھا لیکن وہ آدمی نہیں تھا جو اس قلم کو استعمال کرے. اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل تھے جو حل نہیں ہو رہے تھے. اچھا، کچھ ہم بات کرتے ہیں اوورسیز نیٹ ورک کے اوپر، جماعت اسلامی کے اوورسیز نیٹ ورک کے اوپر. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو کچھ امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوورسیز نیٹ ورک جو ہیں وہ بہت متحرک ہیں، لیکن جماعت اسلامی جو ہے آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں امپروومنٹ کی ہے؟ دیکھیے، کمیونٹی میں جتنا کام جماعت اسلامی کا ہے اس کا وہ سب سے زیادہ ہے. الحمدللہ ہم یہاں رہ کر بھی یہاں کی کمیونٹی کے لیے مقامی زبان میں ہم نے اسلام کے بہت سارے لٹریچر کا ترجمہ کیا ہے، مساجد بنانے میں تعاون کر رہے ہیں، اور ایک مستقل رابطہ ہے. صرف یہاں آ کر ایک سیاسی بیان دینا کام نہیں ہے. یہاں کے لوگوں کے ساتھ رہ کر دیکھیے، آج سے کوئی 10-15 سال قبل یہاں کی جو مسلمان کمیونٹی تھی ان کے لیے تو جمع ہونے کی کوئی جگہ نہیں تھی. اب الحمدللہ پاکستان کی طرح یہاں بھی سینکڑوں مساجد موجود ہے، اور اس مساجد کے پیچھے بھی ہمارے ان بزرگوں کا ہاتھ ہے جن نے 30-40 سال قبل یہ سوچ لیا تھا کہ اگر یہاں مسلمانوں کو محفوظ رہنا ہے. ورنہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں خود لوگ کہتے تھے کہ چلیے اس وقت تو مسلمان آئے ہیں لیکن اس کا جو دوسری نسل ہے وہ مسلمان نہیں رہیں گے، وہ ہمارے رنگ میں رنگ ہو جائیں گے. اب دوسری اور تیسری نسل پہلے نسل سے زیادہ اسلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور پریکٹکسنگ مسلم ہے. اس پر ہم فخر کرتے ہیں. باقی تقریباً ساری دنیا میں ہمارا ایک نیٹ ورک موجود ہے. لیکن اوورسیز کا ہم نے دیکھا ہے کہ لیکن ان کی بہت خدمات ہیں پاکستان کے لیے. اب یہاں سے ایک بہت بڑا سرمایہ جو وہ پاکستان جاتا ہے، اس کے باوجود ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے. ان پابندی ہے دوہری شہریت کی بنیاد پر. ہم نے دیکھا بہت سارے سیاستدانوں کو جو ہے وہ نااہل کر دیا گیا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس پر بھی کچھ ترمیم کی ضرورت ہے؟ جماعت اسلامی کی تو منشور میں یہ شامل ہے، انتخابی منشور میں، کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا جائے. اور اگر آپ اس کے $20 ارب وصول کرتے اور بڑے خوش ہیں تو آپ کو ووٹ کا حق بھی دے دیں. اس لیے موجودہ زمانے میں اتنے ذرائع ہے کہ یہ ناممکن کام بھی نہیں ہے. ہمت کی ضرورت ہے اور میں 100% اس کے حق میں ہوں. لیکن اگر اس وقت تک جب تک یہ حق نہیں ملتا ہے پھر بھی میں اوورسیز پاکستانی سے اپیل کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ ان کو نمائندگی بھی ملے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ یہاں بھی بیٹھ کر اپنے زیر اثر
بستی میں، گاؤں میں، اضلاع میں ایک اسلامی اور خوشحال ویلفیئر اسلامی ریاست کے لیے کام کرے۔ اچھا سراج صاحب، ہم چونکہ بالکل پروگرام کے آخری لمحات میں ہیں، سراج صاحب پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے خصوصاً امریکی دھمکیوں کے بعد، تو کیا اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ کسی فوج کی جانب سے یا کسی اور ادارے کی جانب سے دوبارہ جماعت اسلامی سے درخواست کی جاتی ہے کہ جو کردار آپ نے 1971 میں ادا کیا تھا، پاکستان کو آپ کی طرف سے ایک بار پھر اسی کردار کی امید ہے یا توقع ہے، جماعت اسلامی کا موقف دیکھیے کیا ہوگا؟ اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنے ملک کے لیے جینا، اپنے لیے ملک کے لیے مرنا، یہ تو ہر شہری کا حق ہے۔ پاکستان ہماری عزت ہے، پاکستان ہماری پہچان ہے۔ یہ تو غداری اور بے وفائی ہے کہ اچھے وقتوں میں آپ اپنے ماں کی دودھ تو پیتے رہیں، لیکن جب برا وقت آئے آپ اپنی ماں کو تنہا چھوڑے، تو دھرتی تو ماں کی طرح ہے۔ پاکستان تو میرے لیے جغرافیہ نہیں ہے، پاکستان تو میرے لیے نظریہ ہے، پاکستان ہمارے لیے ایک ایمان ہے۔ اس لیے جب بھی وقت آیا ہے پاکستان کے لوگ اور جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی ملک کی حفاظت کرے گی۔ لیکن سراج صاحب خدا نہ خواستہ اگر جو میں عرض کروں آپ کے کوشچن، جی اب امریکہ یہ نہیں کرے گا کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا، یہ تو ٹھیک ہے، جو مونگ پھلی وہ دیتے تھے وہ مونگ پھلی ہمیں نہیں ملے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ کا یہ سوچ کہ امریکہ پاکستان پہ کوئی حملہ کرے گا، آلریڈی وہ پنس گیا ہے عراق میں، وہ پنس گیا ہے بہت سارے ممالک میں، اگر وہ یہ کچھ نہیں کر سکے تو پاکستان کے بارے میں اس کو 1000 بار سوچنا پڑے گا، اس کی نوبت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ لیکن سر صاحب اگر وہ ہمارے مشرقی یا مغربی بارڈر پہ جو قوتیں بیٹھی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کچھ سرجیکل سٹرائکس یا اس طرح کی کچھ واقعات کرتا ہے، تو اس کے اوپر آپ کے خیال میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے اگر انڈیا کے ذریعے بھی ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ساری قوم مل کر اس کا مقابلہ کرے گی، اور انڈیا بڑا ملک ہے، لیکن جنگ کی صورت میں بڑے ملک کو بڑا نقصان ہوتا ہے، اس کا نقصان زیادہ ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ سراج صاحب کچھ سیاسی حلقوں کی جانب سے فوج کا جو کردار ہے وہ مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے ہم نے دیکھا ماضی میں ڈان لیکس کا واقعہ بھی سامنے پیش آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سیاسی حلقے کچھ خوفزدہ ہیں؟ دیکھیے فوج ہماری ہے، فوج ہمارا ایک ذیلی ادارہ ہے، فوج اور حکومت کو آپ جدا نہ کرے، حکومت پالیسی بناتی ہیں اور فوج جو ہے اس کے امپلیمنٹیشن کرتے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ مسئلہ وہی ہوتا ہے جب سیاسی حکومت اپنے کام نہیں کرتی ہے تو وہاں پھر دوسروں کے لیے اسپیس بن جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی حکومت تکڑی ہو، دیانتدار ہو اور وہ اپنا کام خود کرے، فوج بھی اپنا کام کرے گی۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی نااہلی کا نتیجہ ہے کہ فوج کو درمیان میں آنا پڑتا ہے؟ پاکستان میں جب بھی کوئی اس طرح موقع ملا ہے سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے، آپ نے دیکھا کہ 58 میں سیاسی لیڈر آپس میں لڑتے رہے، تو ایوب خان کا مارشل آیا، پھر ضیاء الحق صاحب اس وقت آئے جب سیاسی لوگوں نے ایک دوسرے کو لیکن اب قبول تو نہیں نوبت کیا۔ یہ پہنچ چکے سراج الحق صاحب کے آرمی چیف جو ہے ان کو خود وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جانا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ دھرنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا۔ ایسی نوبت کیوں آ گئی؟ یہ آرمی چیف کا سینٹ میں آنا یہ اچھی بات ہے، اور یہ کون سی پاکستانی فوج ہے، پاکستان کا پیسہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، ہمارا بجٹ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، تو اگر ایک کمزور فوج ہو پاکستان کے لیے تباہی ہے، ایک طاقتور، ایک منظم، ایک مستحکم فوج پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ڈاکٹر کا اپنا ایک کام ہے، انجینئر کا اپنا ایک کام ہے، پروفیسر کا اپنا ایک کام ہے، جرنیل کا اپنا ایک کام ہے، سیاسی لیڈر کا اپنا ایک کام ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک ڈاکٹر دکان پہ بیٹھ جائے اور ایک دکاندار ڈاکٹر کے کلینک پہ بیٹھ جائے، پھر معاملات میں گڑبڑ ہوتا ہے۔ اچھا سراج صاحب، بالکل ہم پروگرام کے آخری لمحات میں ہیں، برطانیہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے لیے آپ کا پیغام اور یہاں پہ اس کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے برطانیہ میں یا کسی بھی ملک میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، امت ہے، اور وہ پاکستان کے سفیر ہے، تو آپ کی بیہیویئر، آپ کے معاملات اور آپ کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اسلام کو قبول کرے اور پاکستان کا امیج بہتر ہو جائے۔ میں کہوں گا کہ اپنے خاندانی نظام کو مضبوط کر لے، مساجد کو مرکز بنا کر ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیوستہ رہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کا تابعدار رہے تو ان کو قرآن پڑھائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہے ان کو بھی قرآن پڑھائے،
اس لیے کہ قرآن ہی وہ چیز ہے، وہ کتاب ہے جس کے نتیجے میں ایک اجتماعیت، ایک خاندانی نظام برقرار رہتا ہے۔ باقی میں کہوں گا کہ یہاں کا جو قانون ہے ڈسپلن کا خیال رکھیں، یہ امیج نہیں ہونا چاہیے کہ ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، قطار میں کھڑے ہو کر باری کا انتظار نہیں کرتے ہیں جس طرح ہمارے ملک میں۔ اور میں کہوں گا کہ میرے ساتھ مل کر پاکستان میں ایک ویلفیئر اسلامی جدید ریاست بنانے میں تعاون کرے۔ بہت شکریہ سراج صاحب۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اپنے جو اسلام اسپیشل ہے، آپ نے دیکھا سینیٹر سراج الحق صاحب کی سیر حاصل گفتگو آپ نے سنی، اور اس کے ساتھ ہی آپ آج کے اس ایپیسوڈ سے اپنے میزبان احمد شاہین اور راجہ ذیشان کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے گیسٹ کے ساتھ، نئی پرسنالٹی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔